السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا جسے مرکزی مجلس عاملہ کہتے ہیں، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے 2 روزہ اجلاس کے بعد، اس سے مسلم لیگ نون ایک بند گلی میں چلی گئی ہے، اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بھی حکومت بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک عجیب انداز ہے کہ اس ساری صورتحال جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پیدا کردہ ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان کو اور تحریک انصاف کو قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے کیا فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلے تحریک انصاف نے کیا فیصلے کیے ہیں، اور اب صورتحال کیا ہے، اور اس صورتحال کا حل کیا ہے، ان سب کے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ۔ دیکھیں، آج سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب نے کچھ فیصلوں کا اعلان کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم اس وقت حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو مینڈیٹ ہے ہمارا وہ ہمیں دیا جائے۔ انہوں نے 2 فیصلے خاص طور پر کیٹاگوریکلی کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، نہ ان سے کوئی مذاکرات کریں گے حکومت سازی کے لیے، نہ ان کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنائیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ انہیں 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی حاصل ہے، تو وہاں کے لیے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو باقاعدہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے امیدوار کے طور پر نامزد بھی کر دیا ہے۔ اچھا، یہ فیصلے تھے تحریک انصاف کے، اور اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو بڑے لاجک ہیں اور بڑے منطقی قسم کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو 2 سال گزرے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا جو کردار رہا ہے وہ سیاسی گدھ جیسا رہا ہے۔ سیاسی گدھ کا کام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے خون کو، دوسروں کے ماس کو، دوسروں کے گوشت کو نوچتا ہے، اور یہی صورتحال ان سیاسی جماعتوں کی رہی ہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے نہ صرف الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ میں ساتھ دیا، جو بھی کرنے والے تھے ان کا ساتھ دیا، یہ لوگ جو بھی حکومت لے آئے، نگران حکومت، انہوں نے بھی انتہائی ظلم اور ستم کا مظاہرہ کیا، اور یہ لوگ ان کے معاون کھڑے رہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے یہ انہوں نے پی ٹی آئی پر ظلم کرایا۔ ایک پوری پارٹی توڑ دی گئی، اور اس کے بعد پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور مسلم لیگ نون کی ایما پر، اور خاص طور پر ان کے وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے کہنے پر، ان کے ایما پر، ان کے ہاتھوں سے ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پھر پارٹی توڑی گئی، سمبل لیا گیا، اور اس ساری صورتحال میں جب وہ نکل کر آئی ہے تحریک انصاف، تو منطقی طور پر وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، ان کا یہ کہنا بھی بجا ہے کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہونے کا عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے اور مل کر حکومت بنائے۔ تو یہ تو جناب جو فیصلہ تھا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ اچھا، اس کے بعد فیصلے جو سامنے آئے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے آئے۔ پیپلز پارٹی نے 2 دن لگائے، کل طویل اجلاس ہوا، اور آج بھی کافی دیر تک یہ اجلاس ہوتا رہا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، ہاں البتہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے، لیکن کوئی وزارت نہیں لیں گے، وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی ان کی طرف سے نہیں ہوگا، ہاں البتہ جو آئینی عہدے لینے ہیں یہ ان کا حق ہے، وہ اس حوالے سے وہ آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا جی صدر مملکت کا ہم عہدہ لیں گے، چیئرمین سینٹ کا ہم عہدہ لیں گے، اور اس پر اپنا امیدوار بھی لائیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کے لیے ہم کوئی امیدوار نہیں لائیں گے۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب کی اس پریس کانفرنس کو جو اینالائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آگے مشکل فیصلے لینے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے، آئی ایم ایف سے ایک نیا پیکج لینا ہے، بہت سارے قرضے اتارنے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑے سخت قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، تیل کی قیمت مہنگی بڑھانا پڑے، اضافہ کرنا پڑے، اور دیگر مہنگائی آٹومیٹکلی اس سے اضافہ ہوگا، تو جو بھی اس حوالے سے جو حکومت بنے گی اس کو اچھے خاصی لے دے کا سامنا پڑے گا۔ اور دوسرا، ایک اور بھی ان کے پاس تجویز آئی، اور وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ وزارتیں لے لیں،
یا دوسری صورت یہ تھی کہ 2.5 سال کے لیے ایک ٹرم لے لیں کہ 2.5 سال کے لیے مسلم لیگ نون حکومت بنائے، 2.5 سال کے لیے پیپلز پارٹی بنائے، اور ساتھ پھر ایک اور تجویز بھی آئی، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کی چونکہ سیٹیں زیادہ ہیں لہٰذا وہ 3 سال کے لیے حکومت بنائے اور پیپلز پارٹی جو ہے 2 سالوں کے لیے حکومت بنائے۔ اچھا، لیکن پیپلز پارٹی نے اس طرف جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنوا دیں گے، وزیر اعظم بنوا دیں گے، لیکن ہم اپنی وزارتیں نہیں لیں گے۔ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی اگر عوامی نزلہ گرتا ہے، کوئی عوامی رد عمل ہوتی ہے، عوامی نفرت کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے مسلم لیگ نون کو کرنا پڑے، اور کسی حد تک پارٹنر ہو تو صحیح پیپلز پارٹی، لیکن اسے ڈائریکٹ ذمہ داری اس حوالے سے قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب جو صورتحال سامنے اس پر 2-3 طریقے سے تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید جو تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے، جو کنڈکٹ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کوئی مضبوط وزیر اعلیٰ نہیں لایا گیا، بلکہ وہاں پر محمود خان کو کے پی میں لایا گیا، اور پنجاب میں عثمان بزدار جیسے ایک کمزور وزیر اعلیٰ کو لایا گیا۔ اب ایک مضبوط وزیر اعلیٰ ہے جو خیبر پختونخوا ہے، علی امین گنڈا پور، تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ مضبوط وزیر اعلیٰ کیوں لا رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہے جسے اپنے مخالفین سے لڑنا آتا ہے۔ تو گویا یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں خیبر پختونخوا سے الیکشن جیتنے کے بعد ایک مرتبہ پھر محمود خان کو کہا جاتا جی آئیں وزیر اعلیٰ بن جائیں، یا پھر پرویز خٹک سے کہتے جی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں، یا ہو سکتا ہے امیر مقام سے کہہ دیتے کہ جی آئیں آپ وزارت اعلیٰ سنبھال لیں۔ مطلب یہ عجیب سی صورتحال ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریجیڈیٹی کا مظاہرہ اس وقت، سختی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو سختی کا مظاہرہ اس وقت یہ روایتی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن مہم چلا رہے تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کہی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں جب بھی حکومت میں ہم لوگ آئے ہم سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیں گے، لیکن اب ایسا نہیں کیا جا رہا۔ ایون جو تحریک انصاف کے بعد کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو اب تک موقف ہے وہ وہی سیاسی گدھ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو آزاد ارکان ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو، پی ٹی آئی کے منتخب ارکان جن کو لاکھوں ووٹ ملے اور وہ نواز شریف کی مخالفت میں، عمران خان کی محبت میں ان کو ووٹ دیے گئے، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ایک آدھ بندے کو باقاعدہ، وسیم قادر جس میں لاہور سے ہیں، ان کو باقاعدہ توڑ بھی لیا گیا اور ان کو اپنی طرف بھی لے آیا گیا، لیکن لے آنے کے بعد جو سخت رد عمل آنا چاہیے تھا وہ الٹا نون لیگ کے خلاف گیا ہے۔ یعنی پبلک جانتی ہے کہ اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی۔ کیوں؟ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے۔ اب چونکہ بلے کا نشان نہیں تھا تو ان کے پاس فلور کراسنگ روکنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے، اور یہ فلور کراسنگ کرانے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو آمرانہ قوتیں ہوتی تھی ان کا کردار ہوا کرتا تھا یا مخالفین کا کردار ہوا کرتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ باقاعدہ ایک پاکستان کی سپریم کورٹ نے حصہ لیا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اس قسم کی فلور کراسنگ کر سکیں۔ انہوں نے بلے کا نشان اس وقت چونکہ چھین لیا تھا، اور یہ سب کچھ بذریعہ سپریم کورٹ ہوا تھا، لہٰذا اس ووٹ چوری جو پہلے صرف سیاسی جماعتوں کے لیے کہا جاتا تھا، اب ووٹ چوری کا ایک بڑا کردار وہ باقاعدہ سپریم کورٹ ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، تجزیہ کار باقاعدہ ان کا نام لے رہے ہیں، پوری دنیا میں ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں جناب یہ کہنا کہ عمران خان ریجیڈیٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے وہ بالکل غلط ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کمزور وزیر اعلیٰ دیتے ہیں، اب مضبوط وزیر اعلیٰ دے دیا علی امین گنڈا پور کی شکل میں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ اتنا مضبوط کیوں امیدوار دے دیا آپ نے؟ آپ ہمیں ایسے دیتے، کوئی ڈمی دیتے جسے سنبھالنا آسان ہوتا، جسے کونی مارنا آسان ہوتا، جس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان فیوچر بھی عمران خان کی جو حمایت ہے وہ کم ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، اور عام طور پر جب سیٹیں جیتنے کے بعد دوبارہ آپ ضمنی الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سیٹ واپس لے لیں گے، لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف بڑے سخت ترین پوزیشن میں ہے،
اور ان میں سے جو بھی سیٹیں جائیں گی وہ دوبارہ ان جماعتوں کو ملنا بہت مشکل ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک کمزور امیدوار بھی عمران خان کھڑا کرے گا، پاکستان کے کسی کونے میں بھی کھڑا کرے تو اس پر یقین ہے کہ وہ ان لوگوں سے یہ جو دو سیٹیں ہیں وہ بھی واپس پی ٹی آئی چھین لے گی۔ لیکن بہرحال ایک سیاسی گدھوں کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو مزید کمزور کیا جا سکے، ان کے انڈیپینڈنٹ کو توڑا جا سکے۔ تو اس کا آخر حل کیا ہے؟ حل بھی انہی باتوں میں ہے۔ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سیاسی صورتحال استحکام کی طرف جائے، سموتھ ہو، تو اس کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ اس وقت آ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے کسی کو نہیں توڑا جائے گا، اور جو وسیم قادر ہے وہ بھی انہیں واپس کر دینا چاہیے، کیوں کہ وہ عمران خان کے ووٹوں سے آیا ہے۔ اور دوسرا جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ متنازع سیٹیں جس پر یہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اس وقت ایک دو نہیں بلکہ درجنوں امیدوار ہیں جو باقاعدہ فارم 45 لیے ہوئے ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی کی بنتی ہیں وہ ان کو واپس کریں۔ اور تیسرا جو میں سمجھتا ہوں جو ان کے لیے ضروری کام ہے جس سے صورتحال یہ بہتر ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گزشتہ 2 سالوں میں اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد بلا جواز گھٹیا مقدمات میں ان کو نامزد کیا گیا، اور پھر ان پر مقدمات در مقدمات چلائے گئے، یہاں تک کہ عدالتیں ان کی ضمانت لیتی تو ان کو ایک اور مقدمے میں نامزد کیا جاتا۔ اسی طریقے سے عمران خان کو جو 3 سزائیں سنائی گئی ہیں وہ بھی بدترین قسم کی ہیں اور آمریت کی بدترین مثالیں ہیں۔ تو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، ملک آگے بڑھے، تو سب سے پہلے انہیں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے آزادوں کو توڑا نہ جائے، اور نمبر 2 ان کی جو سیٹیں بنتی ہیں انہیں واپس کی جائے، اور دوسرا سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے بشمول عمران خان، اور پھر وہ بہتر فیصلے پوزیشن میں ہوں، وہ باہر آئیں، ان کے ساتھ پھر مل کر بیٹھا جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ آپ ہماری حکومت بنانے میں ہماری مدد کریں۔ پھر تو کہا جائے گا کہ عمران خان جی واقعی آپ نے ان کے ساتھ اچھا جو کچھ ہو چکا، لیکن آپ نے ان پر مٹی ڈالی ہے اور آپ جا کر معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ ان کے بندے توڑ رہے ہیں، ان کی سیٹیں نہیں دے رہے، ان پر مقدمات چلا رہے، ان کو اور سزائیں دینے کی سوچ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کو حکومت بھی بنوا دے۔ تو یہ انتہائی بھونڈی قسم کا جناب ایکسپیکٹیشن ہے، اور کسی طور پر بھی درست نہیں۔ اور ایسے میں عمران خان صاحب کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریجیڈیٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ انتہا پسندی کا مظاہرہ یہ سیاست دان کر رہے ہیں۔ وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ جناب اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، حالات سے نہیں سیکھا ہے، وہ جناب مصالحت کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ مصالحت کی طرف اس نے نہیں آنا، آپ نے آنا ہے۔ پہلے یہ 3 کام کریں، پی ٹی آئی کی سیٹیں واپس کریں، ان کے نئے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو توڑنا بند کریں، اور عمران خان صاحب کو فوری رہائی دلوائیں، اور پھر ٹیبل پر آ کر بیٹھا جائے اور پھر بات کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسی سے پاکستان میں آگے کا راستہ نکل سکتا ہے، ورنہ آپ بند گلی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کہ کیا صورتحال ہے، آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔